اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آف لائن کلاسز کا جو سلسلہ اس وقت جاری ہے، اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے انگلش 8th جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے رستم اینڈ سہراب. یہ انگلش 8 سے ہے، رستم اینڈ سہراب. ڈیئر اسٹوڈنٹس، رستم اور سہراب فارس جو ہے، یعنی جو آج کا ایران ہے، کی ایک دکھی کہانی ہے. یہ جو رستم اور سہراب ہے، یہ ایران کی ایک دکھی کہانی ہے. رستم جو ہے بہادر آدمی، اس میں رستم جو ہے وہ بہادر آدمی ہوتا ہے اور بادشاہ کیکوس کا پیارا ہوتا ہے. کیکوس کا پیارا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ رستم جو ہے وہ اتنا بہادر ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ کیکوس کے علاقے، کسی بھی علاقے پر حملہ کرے یا کیکوس کو ہرانے کی کوشش کرے. سہراب رستم اور تنیما کا بیٹا ہے. سہراب جو ہے وہ رستم اور تنیما کا بیٹا ہوتا ہے. یعنی میں نے کہا جو رستم ہے اور سہراب، یہ ایران کی ایک دکھی کہانی ہے. رستم جو ہے بہادر آدمی ہوتا ہے، بادشاہ کیکوس جو ہے اس کا پیارا ہے، اس لیے پیارا ہے کیونکہ یہ بہادر ہے. سہراب جو ہے وہ رستم اور تنیما کا بیٹا ہوتا ہے. تنیما جو ہوتی ہے وہ تاتاری شہزادی تھی. اس کہانی میں کیا ہوتا ہے، دراصل رستم اور سہراب آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، رستم سہراب کو نہیں جانتے تھے، لیکن سہراب کو پتا تھا کہ رستم اس کا باپ ہے. اس لڑائی میں باپ بیٹے کو مار ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دکھی کہانی ہے، کیونکہ وہ سچائی کو نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی رستم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مار ڈالتا ہے. بیٹے کو پتا ہوتا ہے یہ میرا باپ ہے، لیکن باپ کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے یہ ماجرا کیسے ہوا. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک دکھی کہانی ہے. اس میں باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو ہراتا ہے، مارتا ہے، لیکن باپ کو پتا نہیں میں کس کو مارتا ہوں. بعد میں اس کو پتا چلتا ہے، کسی نشانی کے ذریعے پتا چلتا ہے. تو یہ جو رستم اور سہراب ہے، یہ یہی کہانی ہے. پیج نمبر 100. Long ago there lived in Pisa, now Iran, a great soldier called Rustum. بہت عرصہ پہلے، بہت عرصہ، لانگ ایگو، بہت عرصہ پہلے ایران میں، پیرسا جو ہے، فارس جو ہے، ایران میں رستم نام کا ایک عظیم فوجی رہتا تھا. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion. وہ بڑا بہادر آدمی تھا، ڈر کے بغیر آگے چلتا تھا. وہ بڑا بہادر اور نیڈر تھا، ڈر وہ نہیں لیتا تھا. وہ کیا تھا، وہ فیئرلیس کے بغیر تھا. And he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the shield of Parisa. ٹھیک ہے، اس نے بہت بار اپنے ملک کو غیر ملکی حملوں سے بچایا، غیر ملکی فوجوں کے حملوں سے بچایا. اتنا بہادر تھا، اتنا وہ فیئرلیس تھا، نیڈر تھا کہ اس نے بہت مرتبہ اپنے ملک کو، ایران کو، غیر ملکی حملوں سے، غیر ملکی فوجوں سے بچایا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس سے فارس کی ڈال بھی کہا جاتا تھا، اور بادشاہ کیکوس اسے کافی پیار کرتا تھا. The enemies who tried to invade the country felt in fear when they heard his war cry, Rustum. جو دشمن جو ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، enemies who tried to invade the country felt in fear when they heard his war cry, Rustum. جو ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے جب وہ اس کا جنگی نعرہ رستم سنتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی بہت عرصہ پہلے یہ جو ایران ہے، یہاں رستم نام کا ایک عظیم فوجی رہتا تھا، بہت بہادر اور نیڈر تھا. اس نے بہت بار اپنے ملک کو غیر ملکی فوجوں کے حملے سے بچایا،
اس کو فارس کی ڈال بھی کہا جاتا ہے اور بادشاہ کیکوس کا پیارا تھا. اس نے بہت بار اپنے دشمن جو ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو ڈر کے مارے بھاگ جانے پر مجبور کیا جب وہ اس کی جنگی نعرہ رستم سنتے تھے. Pisa is safe as long as Rustum lead our soldiers, said Kilkos. Kilkos جو ہے بادشاہ جو ہے کیکوس کہتا تھا کہ فارس تب تک محفوظ ہے, فارس تب تک سیف ہے جب تک رستم ہمارے فوجوں کی قیادت کرتا ہے. یعنی اتنا بھروسہ تھا بادشاہ کو رستم پر. No enemy dare threaten us. Dare کہتے ہیں to love enough courage for something. Dare to love enough courage for something. یہ جو رستم ہے, یہ جو بادشاہ ہے کیکوس, یہ کہتا ہے کوئی بھی دشمن جو ہے ہمیں دمکانے کی ہمت نہیں کر سکتا جب تک رستم ہے, اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. No enemy dare then threat us. If anybody does, he shall suffer a crushing defeat. اس کو کیا ہو جائے گا, اس کو کچل دینے والی, crushing means کچل دینے والی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. Unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory. The enemies of Pisa used to say. اب کیا ہوتا ہے, جب تک رستم مارا نہیں جاتا ہمارے فوجی کبھی فتح کی امید نہیں کر سکتے. یہ فارس کے دشمن کہتے تھے. فارس کا بادشاہ کیا کہتا تھا, جب تک رستم محفوظ ہے تب تک رستم ہمارے فوجوں کی قیادت کرتا ہے اور کسی دشمن کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے ملک کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے. لیکن دشمن جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک رستم مارا نہیں جاتا ہمارے فوجی کبھی فتح کی امید نہیں کر سکتے. دشمن کی فوج کبھی فتح کی امید نہیں کر سکتے. Once in course of his travel, Rustum met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. کیا ہوتا ہے, کیوں یہ دکھی کہانی بنتی ہے. ایک بار اپنے سفر کے دوران, یعنی کبھی یہ سفر پہ گئے, رستم تنیما کی ایک تاتاری شہزادی سے ملتا ہے. راستے میں ملتا ہے, ایک شہزادی سے ملتا ہے, تنیما جس کا نام ہے اس سے ملتا ہے. کیا ہوتا ہے, they fell in love with each other and married. کیا ہوتا ہے, انہیں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے اور انہوں نے شادی کر لی. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. رستم جو ہے جب یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے, انہوں نے شادی کی, رستم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہ سکا. یعنی کافی دیر تک وہ نہیں رہ سکتا, 1 مہینہ 2 مہینہ رہ سکا. اس کے بعد رہنے کی کوشش کی, وہ رہ نہیں سکا کیونکہ فارس کا جو کیکوس بادشاہ تھا اس نے انہیں واپس بلایا, کیونکہ وہ اتنی دیر تک خود کو محفوظ نہیں کرتے تھے, خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے, جس کے ڈر سے دشمن کی فوج بھاگ جاتی تھی. جب وہی ملک میں نہ رہے تو انہوں نے اس کو واپس بلایا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کافی دیر تک نہیں رہ سکے. However, Rustum was not able to live with his wife for long. The king of Pisa soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. پیارے بچوں, پروٹیکٹ جو ہے, پروٹیکٹ کہتے ہیں حفاظت کرنے کو. اس نے اس کو واپس بلایا. وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر رستم باہر رہ گیا تو دشمن ہم پہ حملہ کرے گی, ہم سیف نہیں ہے, اس لیے اس نے رستم کو واپس بلایا. So Rustum had to go away from his wife and was then in the family away. In the family away جو ہے, it means in the family way. رستم کو امید تھی کہ وہ ایک بیبی کو اس کی بیوی جو ہے وہ بیبی کو جنے گی. تو یہ امید جو ہے, یہ جو اس کا جو یہ امید جو تھی, اس کو پتہ ہی پھر نہیں چلا جب اس کو بادشاہ نے واپس بلایا. تو کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے وہ اتنی دیر تک
یہی وجہ تھی کہ رستم کو اپنی بیوی سے دور جانا پڑا جو اس وقت حاملہ تھی. ٹھیک ہے, وہ بہت دکھی حالت میں اس سے جدا ہوا. یعنی اپنی بیوی سے جدا ہونا, اس بیوی سے جو پہلا بچہ جننے والی ہو, جو حاملہ ہو اور جس کے ساتھ محبت کیا ہو, خود اس کے ساتھ شادی کی پھر بچھڑ گئے, تو رستم بڑی دکھی حالت میں بچھڑ گئے. رستم اپنی بیوی سے بچھڑ گئے. It was with great sorrow that parted from her. یہ بڑی دکھ کی کہانی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. Because it might be many years before he saw her again. اب اس کو پتا تھا کہ میں بہت مدت کے بعد اس کو پھر دیکھوں. At the parting he gave her a precious stone and said. اور جب یہ علیحدہ ہو گئے, جب میاں بیوی علیحدہ, رستم جو ہے وہ اپنی بیوی جس کا نام تھا تنیما, اس سے جدا ہو گیا جو حاملہ تھی. اس نے کیا کیا؟ جدائی کے وقت اس نے ایک قیمتی ہیرا اپنی بیوی کو دیا اور کہا precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. جب آپ بچے کو جنم دے گی, جب آپ بچہ جنے گی, تب جو یہ قیمتی ہیرا ہے یہ اپنے بیٹے کے رسٹ پہ, کلائی پہ باندھنا اور شادی سیکرٹ رکھنا. یعنی بچے کو بھی نہیں بتانا آپ کا باپ کون ہے, باپ زندہ ہے یا مرا ہے, یہ چیز سیکرٹ رکھنا, یہ چیز چھپے رکھنا. ٹھیک ہے. In due course a son was born to Tenima. اس کے بعد تنیما ایک بچے کو جنم دیتی ہے. تنیما knew that when the boy grew up, اس کو پتا تھا جب بچہ بڑا ہو جائے گا, رستم would be eager to have him follow in his footsteps. تنیما کو یہ پتا تھا جب رستم جو ہے وہ اس بچے کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرے گا. اسے معلوم تھا کہ رستم کو اگر پتا چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گا. اس طرح تنیما اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح کھو دے گی جس طرح اپنے شوہر کو کھو دیا. یہی وجہ تھی. Unless she had from Rustum the fact that their child was a boy, he would carefully take away the child. She would then lose her son and she had lost her husband. So Tinima sent word to Rustum that their child was a daughter. تنیما کو پتا تھی کہ اگر میں اپنے خامد کو, اپنے ہسبینڈ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ بیٹا پیدا ہوا, وہ اس بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائے گی, تو وہ بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائے گی. اس طرح وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی. اس لیے انہوں نے میسیج بھیجی. کہتے ہیں سینڈ ورڈ مینس سینڈ اے میسیج, کہ بیٹی پیدا ہوئی, بچہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی. اسی کے ساتھ آج جو وقت جو ہے ختم ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.